ایک شخص حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا۔ نوجوان تھا، کہنے لگا حضرت گناہوں کا مرتکب ہوتا ہوں، چھوڑا بھی نہیں جا سکتا، ڈر بھی لگتا ہے کہ عذاب ہوگا، کوئی طریقہ بتا دیں کہ میں عذاب سے بچ جاؤں اور گناہ بھی کرتا رہوں۔ اللہ والے بڑے نرم دل ہوتے ہیں، وہ دھکے نہیں دیتے، وہ محبت اور پیار سے سمجھاتے ہیں، دل میں باتوں کو اتارتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا ہاں میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں۔ وہ بہت خوش ہوا، بات سننے کے موڈ میں آ گیا، کہنے لگا حضرت وہ کون سا طریقہ ہے کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں اور عذاب اور سزا سے بھی بچ جاؤں؟ آپ نے فرمایا بھائی پہلی تجویز تو یہ ہے کہ اگر گناہ کرنا ہی ہے تو اللہ رب العزت کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر لیا کرو۔ اب وہ سوچتا رہ گیا، کہنے لگا حضرت یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اللہ رب العزت کی نگاہ سے اوجھل ہو کے گناہ کروں؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا تو پھر دوسری تجویز یہ ہے کہ تم رزق کھانا چھوڑ دو۔ اللہ سے تم کہہ دینا کہ نہ تمہارا رزق کھاتا تھا اور نہ تمہاری بات مانتا تھا۔ اس نے کہا حضرت یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ میں کھانا چھوڑ دوں، پھر میں زندہ کیسے رہوں گا؟ حضرت نے فرمایا پھر تیسری تجویز پیش کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ زمین و آسمان اللہ کی ملکیت ہے اور اسی کی حکومت ہے، اور بادشاہ کی نافرمانی اس کے ملک میں رہ کر کرنا ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا تم اس ملک سے باہر نکل جاؤ، اس دنیا سے باہر نکل جاؤ، اس کے بعد اللہ کی نافرمانی کرنا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں عجیب انداز میں فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اگر تمہارے اندر استطاعت ہے کہ زمین و آسمان سے باہر نکل سکتے ہو تو نکل کر کے دکھاؤ، اور نکلو کیسے؟ جیسے کہ گھڑے کی مچھلی کدھر جائے گی؟ کہا کہ حضرت یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ فرمانے لگے اچھا ایک طریقہ اور کہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب ملک الموت آئے روح قبض کرنے کے لیے تو انہیں کہہ دینا کہ تھوڑا انتظار کر لو تاکہ میں توبہ کر لوں۔ اس نے کہا حضرت یہ تو انتظار کا کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا، اس وقت انتظار کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، جب موت آتی ہے تو نہ ایک لمحہ آگے ہوتی ہے اور نہ پیچھے۔ فرمایا ایک طریقہ اور بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب قبر میں تمہیں دفن کر دیا جائے اور اس وقت منکر نکیر تمہارے پاس سوال پوچھنے کے لیے آئے تو تم کہہ دینا کہ بغیر اجازت کے کیسے آ گئے ہو؟ حضرت کہنے لگے کہ حضرت میں ان کو کیسے منع کر سکتا ہوں؟ فرمانے لگے اچھا بھائی ایک اور طریقہ بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب قیامت کے دن تمہارے برے عملوں کو کھولا جائے گا اور پروردگار عالم فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان کو گھسیٹ کر کے جہنم میں پھینک دو، تو اس وقت تم ضد کر کے کھڑے ہو جانا کہ میں نہیں جاتا۔ کہنے لگا حضرت میری کیا حیثیت ہے کہ میں فرشتوں کے سامنے ضد کر کے کھڑا ہو جاؤں؟ میری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، حیثیت ہی نہیں ہے۔ اب لوہا گرم تھا اور چوٹ لگانے کا وقت تھا۔ حضرت نے فرمایا اے بھائی جب تیری حیثیت ہی کچھ نہیں ہے تو اتنے بڑے پروردگار کی نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ کہنے لگا حضرت آج سے میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ